بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مجھے اشرف غنی پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، سابق صدر ٹرمپ۔ افغان صورتحال پر بھارتی فوجی آفیسر کی پاکستانی ISI کو مبارکباد۔ طالبان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، امریکہ۔ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا اعلان ہو گیا۔ امریکہ ہمیشہ اپنے پیچھے بدامنی، تفریق اور تباہ شدہ گھر چھوڑ کر گیا، چائنا۔ اشرف غنی کو متحدہ عرب امارات نے کیوں پناہ دی؟ افغان مہاجرین پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتے ہوئے بھوکے اور پیاسے ترکی پہنچ رہے ہیں۔ امریکی جہاز سے گرنے والے کی شناخت ہوگی، ڈاکٹر تھا، قرض اتارنا چاہتا تھا۔ صرف 10 روپے کی چائے بیچ کر کروڑ پتی بننے والے دوستوں کی کہانی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنے انٹرویو میں سابق اور مفرور افغان سربراہ اشرف غنی کو حد درجہ مکار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بگھوڑا بھاگ گیا۔ سابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران انہوں نے ملا عبدالغنی برادر پر واضح کر دیا تھا کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلاء اس بات سے مشروط ہوگا کہ وہاں افغانستان میں امریکیوں اور اتحادیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر امریکیوں یا اتحادیوں کو نقصان پہنچایا گیا تو امریکہ بھی ان کے آبائی قصبوں اور ملک کے دوسرے علاقوں پر بمباری کے ساتھ جوابی کارروائی کرے گا۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں سابق صدر ٹرمپ کی رائے بہت سخت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ طالبان افغان حکومت سے معاہدہ طے کریں۔ اب سچ کہوں تو مجھے اشرف غنی پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے کھلم کھلا کہا تھا کہ میرے خیال میں اشرف غنی انتہائی مکار ہے۔ اشرف غنی سارا وقت ہمارے امریکی سینیٹروں کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی حمایت حاصل کرنے میں لگا رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی اسے پسند نہیں کیا۔ سابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ اشرف غنی کا طرز زندگی یعنی لائف سٹائل، اس کے مکانات اور جہاں وہ رہتا تھا سب کچھ بہت عالی شان تھا۔ لہٰذا مجھے بھی یقین ہے کہ اشرف غنی واقعہ میں نوٹوں سے بھری گاڑیاں لے کر فرار ہوا ہوگا۔ افغانستان میں اشرف غنی کو ایک غدار کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اگلے 100 سال تک افغان عوام اس کی قبر پر تھوکتے رہیں گے۔ افغان صورتحال پر بھارتی فوج کے ایک سابق آفیسر نے پاکستانی آرمی اور ISI کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتی فوج کے سابق اہلکار اور دفاعی تجزیہ کار کرنل دھنویر سنگھ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے پر پاک آرمی اور ISI کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاک آرمی اور ISI نے پاکستان کو یوم آزادی پر بڑا تحفہ دیا ہے، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ افغانستان کے سارے پس منظر میں سارے آپریشن میں سب سے اہم آپریشن انٹیلیجنس آپریشن تھا۔ افغانستان کے گورنرز، افغان آرمی کے جنرلز، وہاں کے وارلارڈز کو ISI نے توڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ دھنویر سنگھ نے کہا کہ ISI کو داد دینی چاہیے، ISI نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے۔ تاہم اس سارے معاملے میں بھارت کی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے۔ بھارت کی حالت اس چھوٹے سے لڑکے کی سی ہے جو 2 بڑوں کی لڑائی میں خام خواہ چانٹے کھا کر روتا ہوا گھر آ جاتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ ہماری طالبان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کے کمانڈر سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ دوسری طرف امریکی چیف آف آرمی اسٹاف مارک ملی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں صورتحال خطرناک ہے، ہمارا مقصد انخلاء مکمل ہونے تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ تاہم اس دوران اگر انہوں نے حملہ کیا تو ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں امریکی سفارتخانے کی سیکیورٹی کے لیے افواج موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایئر فورس B-52 اور F-17 طیاروں کے ساتھ ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان سے نہ صرف امریکی شہریوں کا انخلاء مکمل کریں گے
بلکہ ہماری آرمی کے ساتھ کام کرنے والے افغان شہریوں کو بھی بحفاظت باہر نکالا جائے گا۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم ان کی مدد کریں۔ طالبان کے کابل فتح کرنے کے 4 دن بعد افغانستان میں اسلامی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں اسلامی حکومت یعنی امارات اسلامی قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے افغانستان اسلامی امارت کے جھنڈے اور سرکاری نشان کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ افغانستان پر برطانیہ کا متنازع تسلط ختم ہونے کے 102 سال بعد وہاں امارت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 19 اگست کا دن ہر سال 9 آبادیاتی سپر طاقتوں سے آزادی کے دن کی حیثیت منایا جائے گا۔ دوسری طرف نئی حکومت کی غیر واضح صورتحال کی وجہ سے IMF نے افغانستان کی امداد روکنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں حکومت کے تیزی سے قبضے کے باوجود طالبان کو ملک کے بیشتر نقد اور سونے کے ذخائر تک رسائی حاصل نہیں ہوگی، جبکہ IMF نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کو امداد فراہم نہیں کرے گا۔ افغانستان میں کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بین الاقوامی برادری کے اندر واضح صورتحال کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ملک IMF کے وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ افغانستان بینک DAB کے پاس تقریباً 99 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر بیرون ملک میں ہیں جو ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے پاس افغانستان کے 7 بلین ڈالر کے ذخائر ہیں، جن میں 1.2 بلین ڈالر کا سونا بھی شامل ہے، جبکہ باقی بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ سمیت غیر ملکی اکاؤنٹس میں ہیں۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ کے کسی بھی مرکزی بینک میں موجود افغان حکومت کے اثاثے ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ ان اطلاعات پر کہ طالبان مرکزی بینک کے عملے سے اثاثوں کے مقام کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے، اگر یہ سچ ہے تو انہیں فوری طور پر اپنی ٹیم میں ایک ماہر معاشیات کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ چائنا نے امریکہ کو مشرق وسطی میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ امریکہ نے عراق اور شام کے بعد افغانستان میں بھی صرف تباہی ہی مچائی ہے۔ امریکہ نے 20 سال پہلے افغانستان میں تخریب کاری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن اس دوران وہاں ایسی تنظیموں میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکی آرمی عراق، شام، افغانستان جہاں گئی وہاں سے واپسی پر وہ اپنے پیچھے بدامنی، تفریق اور تباہ شدہ گھر چھوڑ گئی۔ امریکہ جس ملک میں گیا وہاں اس نے طاقت کا استعمال کیا، جبکہ تعمیر نو کی بجائے تباہی پھیلائی۔ چائنا افغان عوام کے حق خود ارادیت کا احترام کرتا ہے۔ اس سے پہلے چائنا اور روس نے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی امارات میں موجود ہیں۔ انہوں نے سابق افغان صدر اشرف غنی کی اہل خانہ کے ساتھ ابوظہبی میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ متحدہ عرب اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق انسانی بنیادوں پر اشرف غنی کا متحدہ عرب امارات میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں قبضے کے بعد سابق صدر اشرف غنی ملک سے بھاگ گئے تھے۔ ترکی نے ایران کے ساتھ اپنی سرحد پر مزید فوج تعینات کر دی ہے تاکہ افغانستان سے بھاگ کر آنے والے افغان مہاجرین کی ممکنہ نئی لہر کو روکا جا سکے۔ ترکی کو خدشہ لاحق ہے کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں افغانی باشندوں کی ممکنہ سرحد پر عبور کرنے کی کوشش سے اسے پھر سے مہاجرین کے کسی نئے بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ترکی پہلے ہی ایران کی سرحد پار کر کے وقفے سے آنے والے مہاجرین کی تعداد میں اضافے سے نپٹ رہا ہے۔ ہزاروں افغان باشندے ایران اور ترکی کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ ضرورت کے تحت اپنے ملک سے بھاگ کر بارڈر تک پہنچے ہیں اور امید ہے کہ ترکی کی حکومت ان کو قبول کر لے گی۔ اس شخص نے بتایا کہ کس طرح ان کا گروپ پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتے ہوئے بھوکے اور پیاسے وہاں تک پہنچے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے افغانستان سے بڑی تعداد میں مہاجرین کے ملک آنے کے متعلق کہا ہے کہ ترکی پاکستان سے مل کر افغانستان میں امن اور استحکام لانے کی کوشش کرے گا۔
دوستو، ترک عوام پہلے ہی سے کرونا کی عالمی وبا کے باعث روزگار ختم ہونے سے پریشان ہے اور ان حالات میں وہ مہاجرین کی آمد کو پسند نہیں کر رہے۔ کابل سے جہاز کے ساتھ لٹک کر امریکہ جانے کی کوشش میں گر کر مرنے والوں میں سے ایک شخص کی شناخت ہو گئی ہے۔ ان کا نام ڈاکٹر فدا محمد تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا اور ضلع بغمان کا رہنے والا تھا۔ اسی شام ہی اس کی تدفین کر دی گئی تھی۔ کابل پر قبضے کے بعد ہزاروں لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگتے کیونکہ یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ افغانوں کو بغیر ویزے کے امریکہ لے جایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ فوجی طیارے میں گھس گئے، جبکہ جن کو جگہ نہ ملی تو جہاز کے ساتھ لٹکے۔ جہاز کے اڑان بھرنے کے بعد کچھ افراد جہاز سے گرتے ہوئے دکھائی دیے اور ان مناظر کو ویڈیو میں کیپچر کر لیا گیا۔ ڈاکٹر فدا محمد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک نجی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ فدا محمد کے والد پائندہ محمد نے بتایا کہ وہ ان کے بڑے بیٹے تھے جن کو بڑی مشکل سے تعلیم دلوائی اور ڈاکٹر بنایا۔ فدا محمد پر قرضہ چڑھ گیا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ باہر جانے کی فکر میں رہتا اور بیرون ملک جانے کے طریقے تلاش کرتا رہتا۔ سینکڑوں لوگ فوجی طیارے میں گھسے، جن کو جگہ نہ ملی تو جہاز کے ساتھ لٹکے۔ پائندہ محمد نے یہ بھی بتایا کہ وہ گھر سے نکلا اور ہم یہی سمجھے کہ وہ کام پر گیا ہے۔ گھر نہ آنے پر فون کیا تو نمبر بند تھا اور پھر 1.5 گھنٹے بعد فون آیا کہ یہ فون جہاز سے گرنے والے کی جیب میں تھا۔ والد پائندہ محمد کے مطابق انہیں اس وقت بھی امید تھی کہ شاید وہ بچ گیا ہو، تاہم جب وہ وہاں پہنچے تو بیٹے کی باڈی ملی۔ اچھے کاروباری آئیڈیا آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن ان آئیڈیاز پر عمل کرنے والے باصلاحیت لوگ لاکھوں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو 3 دوستوں کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں جنہوں نے کام کی تلاش کی بجائے خود کا کاروبار کھول لیا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ بھارتی شہر ریاست مدھیہ پردیش کے رہائشی 3 دوستوں نے سرکاری نوکری یا ملازمت کرنے کی بجائے خود کا کاروبار کھولا اور کروڑ پتی بن گئے۔ اندور شہر کے ان 3 دوستوں نے 2016 میں وزیر اعظم مودی کی طرح اپنا چائے کا ڈھابہ شروع کیا تھا۔ اس ڈھابے کا نام ان دوستوں نے چائے سوٹا بار رکھا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس ڈھابے میں سگریٹ نوشی جائز نہیں ہے۔ 2016 میں 3 لاکھ بھارتی روپے سے شروع کیا جانے والا کاروبار اس حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ اس ڈھابے کی دبئی، عمان، اسپین سمیت بھارت میں 165 برانچز کھل چکی ہیں۔ ان تینوں دوستوں کی محنت، لگن اور ہمت ہی تھی جس کی وجہ سے آج یہ 3 دوست کروڑوں بھارتی روپے کما رہے ہیں۔ اس ڈھابے میں صرف 10 روپے میں چائے کا لطف لیا جا سکتا ہے، جبکہ مختلف قسم کی چائے بھی موجود ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔